بسم اللہ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر۔ قال اللہ تعالیٰ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ سے لے کر خالدون تک، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 39 تک۔ اور جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری خوبی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام دنیاوی چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں ان چیزوں کے نام معلوم نہیں ہے، مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا بے شک تو ہی بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پس جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے تو اللہ پاک نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تحقیق میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ ابلیس کا سجدے سے انکار۔ اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، وہ کافروں میں سے۔ اور ہم نے حضرت آدم سے کہہ دیا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں ٹھہرو اور جہاں سے چاہو بہشت کے رزق سے کھاؤ، اور اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم اس کے قریب گئے یعنی اس سے کھا لیا تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پر شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور جنت سے جس میں وہ تھے نکلوا کر چھوڑا۔ پھر ہم نے ان کو حکم دیا کہ اس بہشت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم کو زمین میں ایک مقرر وقت تک رہنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ بس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند دعائیہ کلمات سیکھ لیے، اللہ نے ان کی غلطی کو معاف فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب کے سب اس بہشت سے اتر جاؤ، پس اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو اس پر چلنا، اور جو میری ہدایت پر چلیں گے تو ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ میری نافرمانی کریں گے اور میری آیات کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 ہے، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کہا کہ آدم ہو جاؤ، بس وہ آدم بن گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو، جس رب نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسے اس کی بیوی کی پیدا کی، اور ان دونوں آدم و حوا سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے واسطہ کے ساتھ تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، اللہ تم پر نگہبان ہے۔ ایک جگہ اور اشارہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں، اے لوگوں تحقیق ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم میں قومیں اور خاندان بنا دیے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ معزز اور مکرم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 199 ہے، جس میں فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس نے پھر اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرے۔ نیکسٹ سورہ اعراف کی آیت نمبر 25-26 آیت ہے، اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکلیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس سجدہ کرنے والے میں سے نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک رکھا ہے جبکہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں
تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس سے اتر جا, تجھے جہاں انکار کرنے اور بڑائی کرنے کا کوئی حق نہ تھا, بس نکل جا, بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے. ابلیس نے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دی گئی ہے. ابلیس نے کہا کہ جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں تیرے سیدھے راستہ پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا, پھر ان کے پاس, ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور بائیں جانب سے آؤں گا, اور ان میں بہت سو کو شکر گزار نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ذلیل اور مردود ہو کر یہاں سے نکل جا. ان میں سے جو تیری راہ پر چلیں گے تو میں تجھ سے اور ان سے, تم تمام سے جہنم کو بھر دوں گا. اور اے آدم, تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ, مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. بس شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا, بہکایا. اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے لیے ان کی چھپی ہوئی شرمگاہوں کو ظاہر کر دیں. اور اس نے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا اس میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ. اور قسمیں کھانے لگا اور ان کے سامنے کہ میں یقیناً تمہارا خیر کھاؤں. آخر اس نے دھوکہ دے کر ان کو پھسلا دیا. تو جو ہی انہوں نے وہ درخت چکھا تو ان کی شرم گاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں, اور وہ ہمارے شرم کے جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر چپکانے لگے. اور ان کے رب نے ان کو آواز دی, کیا میں نے تم کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور کہا نہیں تھا کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب وہ دونوں لگے التجائیں کرنے کے, اے ہمارے رب, ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں زمین میں رہنا اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے. آیت نمبر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 ہے. اسی زمین سے پیدا کیا ہم نے تم کو اور اسی میں لوٹائیں گے ہم تم کو, اور اسی زمین سے دوسری مرتبہ ہم تم کو باہر نکالیں. اور یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 26 سے 44 کا ترجمہ یہاں پیش کیا جاتا ہے. اور ہم نے انسان آدم کو کھنکھناتے کالے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے, اور جان یعنی جنوں کے باپ کو ہم نے اس سے پہلے ہی آگ سے پیدا کیا. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک آدمی کو کھنکھناتے کالے سڑے ہوئے کیچڑ سے پیدا کرنے والا ہوں, پس جب میں اس کو پورا بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پونج لوں تو اس کے لیے سجدہ میں گر جانا. پھر فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو. اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا, اے ابلیس, تو سجدہ کرنے والوں میں شریک کیوں نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں اس انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو تم نے بجنے والی کالی بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نکل جا, تو راندہ ہوا ہے اور بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے. اس نے کہا کہ اے میرے رب, مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب تک دوبارہ اٹھائے جائیں گے. جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو معلوم دن تک مہلت دیے ہوں میں سے ہے. اس نے کہا اے میرے رب, کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس لیے میں زمین میں ان کے ہمارے بد ان کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا, مگر ان میں سے تیرے مخلص بندے میرا ان پر بس نہیں چل سکے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی مجھ پر سیدھا راستہ ہے, بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا, مگر وہ گمراہ لوگ جو تیری پیروی بھی کریں گے ان پر تیرے بہکاوے کا اثر ہوگا. اور بے شک ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے, اس کے 7 دروازے اور ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے. یہ آج ہم یہیں پر اکتفا کریں گے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس سے آگے مزید جو ہے دکھائیں گے یہ واقعہ. تھینک یو سو مچ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.